بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض دین کے ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پہ، خوش آمدید۔ دوستو، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کے محبوب آمنہ کے لال دائی حلیمہ کے دلارے، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سرور کونین، پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات پیش خدمت ہے، سماعت کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ آپ کو ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ بغرض تجارت شام جانا پڑا۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو راستہ ہی میں بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے۔ چونکہ بیماری شدید تھی، اس لیے آپ کے والد خواجہ عبدالمطلب نے آپ کے بھائی حارث کو مدینہ روانہ کر دیا تاکہ حارث آپ کو اپنے ہمراہ مکہ لے آئیں۔ لیکن حارث ابھی راستہ میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا عین جوانی میں 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی شادی کو مشکل سے 1 سال ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے وقت حضرت آمنہ حاملہ تھی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ اپنے والد کے وفات کے 2 ماہ بعد 12 ربیع الاول 1 میلادی 570 عیسوی میں تولد ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی ایک نور ظاہر ہوا جس سے سارا ملک روشن ہو گیا۔ ولادت کے فوراً ہی بعد آپ نے سجدہ کیا اور اپنا سر آسمان کے جانب اٹھا کر فرمایا، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ لنا رسول اللہ۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ساری زمین لرز گئی۔ دریائے دجلہ اس قدر امڑا کہ اس کا پانی کناروں سے ابلنے لگا۔ زلزلے سے کسرا کے محل کے 14 کنگڑے گر گئے۔ آتش پرستوں کے آتش کدے جو ہزاروں برس سے روشن تھے خود بخود بجھ گئے۔ آپ قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تنومند اور تندرست پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بڑھنے کی قوت آپ کے عمر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ جب آپ 3 مہینے کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے، جب 7 مہینے کے ہوئے تو چلنے لگے، اور 1 سال کی عمر میں تو آپ تیر کمان لیے بچوں کے ساتھ دوڑے دوڑے پھرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سننے والوں کو آپ کی عقل مندی پر حیرت ہوتی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے شرفائے عرب کے دستور کے مطابق آپ کی پیدائش کے چند روز بعد ہی آپ کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ آپ کو بطور آیا دودھ پلائیں اور پرورش کریں۔ شرفائے عرب کا یہ عام دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کے بدوی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ جنگل کی کھلی ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور خوب مضبوط ہو جائیں۔ نیز ان کی زبان بھی زیادہ صحیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا خواجہ عبدالمطلب سے ملا جاتی تھی۔ آپ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے زیر نگرانی پرورش پاتے رہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں آپ جب تک رہے اس علاقے کے کنویں اور چشمے کبھی خشک نہ ہوئے۔ کھیت برابر سرسبز اور شاداب رہے اور آپ کی ذات بابرکت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے مویشیوں اور زراعت میں خوب ترقی ہوئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنے پاس ہی مکہ میں رکھ لیا اور آپ حضرت آمنہ کے زیر نگرانی پرورش پانے لگے۔ 2 برس کے بعد جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے، نیز اپنے مرحوم شوہر کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر جب وہاں سے واپس ہوئیں تو دوران سفر ہی میں ابوا کے مقام پر 7 میلادی 576 عیسوی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ ماں کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے۔ والدہ محترمہ کے رحلت کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب کی زیر نگرانی ہوتی رہی، لیکن 2 سال کے بعد جب کہ آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا عبدالمطلب بھی 9 میلادی 578 عیسوی میں وفات پا گئے۔ آپ کے دادا نے مرنے سے پہلے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بے اندازہ محبت تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیارے بھتیجے کی پرورش فرماتے رہے۔ حضرت ابو طالب باپ کے مرنے کے بعد مکہ کے حاکم اور خانہ کعبہ کے متولی قرار دے دیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ کو بھی خواجہ عبد المطلب کی طرح سارے ملک میں بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ حضرت ابو طالب حسب معمول تجارتی قافلہ لے کر شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی۔ ابو طالب بھلا کیوں کر گوارا کر سکتے تھے کہ پیارے بھتیجے کا دل میلا ہو، چنانچہ آپ کو بھی ہمراہ لے لیا۔ یہ تجارتی قافلہ جب بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ کو بغور دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کہا، آپ کا بھتیجا نبی آخر الزماں ہیں، ان میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو توریت اور انجیل میں درج ہیں۔ یہودی ان کے جانی دشمن ہیں، انہیں یہودیوں سے بچاؤ، مناسب یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب کو راہب کی باتیں سن کر بڑی فکر ہوئی۔ آپ نے اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا، جس میں ان کو خلاف توقع بے حد نفع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جس جنگ میں شریک ہوئے وہ عکاظ کی جنگ ہے، جو جرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ قبیلہ قریش و کنانہ و حوازن کے قبیلوں کے درمیان عکاظ کے مقام پر 16 میلادی 588 میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ اس جنگ میں آپ نے صرف اس قدر حصہ لیا تھا کہ آپ اپنے چچا زبیر کو تیر اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کو اس جنگ میں شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات۔ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب اپنے دوست فیض کو اجازت دیں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔